آج جو دیگر اتحادی ہیں طاہر بزنجو صاحب پھر خالد مکسی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد الیکشنز کروائیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر ڈیٹ دی گئی تھی گورنر نے، آپ کے گورنر نے، پھر ڈیٹ انہوں نے واپس لے لی. اب پنجاب کے اندر 30 اپریل کو ہونے ہیں، تو کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے دو صوبوں میں؟ مسئلہ جلد از جلد الیکشن کا شاید اتنا نہیں ہے جتنا فیئر اور فری الیکشن کا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کا ہے، اور صرف ایک الیکشن کے ایشو پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اور دو چار ایسے ایشوز ہیں جو اس ملک کے لیے بقا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا مسئلہ ہے، اور وہ سب کو بیٹھنا پڑے گا اس پہ، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہوں گے. بشمول پی ٹی آئی اس میں مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سے، ہاں بالکل بشمول پی ٹی آئی سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور ایون اگر کوئی نہیں بیٹھیں گے تو وہ کل نتائج پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، یا جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اب اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور مسائل اتنے بڑھ جائیں جس طرح سے بڑھ رہے ہیں جس سپیڈ میں، تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے. اور یہ بیٹھنے کے لیے کوئی فورم بھی ہو سکتا ہے، اگر بار کونسل کا فورم آپ لیتے ہیں، کوئی جرنلسٹ کا فورم لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اگر فورم آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے، ویسے تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پارلیمان میں ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے. ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ دستور آپ کا جو ہے اس میں بھی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے. چھوٹے صوبے مطمئن نہیں ہیں، بڑے صوبوں کے حوالے سے بھی اب جو نا وہ ایک مسئلہ تو آ گیا، جینون مسئلہ ہے. ایک طرف 90 ڈیز کی بات ہے، ایک طرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہے، اور یہ کنفیوژن موجود ہے. آج بھی میں ایک بغیر کسی تعصب کے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے جس کو سپریم کورٹ نے آنسر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو آنسر کریے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کا حل بیٹھنے میں آنسر یہ نہیں کیا کہ ہاں کانسٹیٹیوشن کی آپ سکیم دیکھیے گا، یہ سکیم کے مطابق 90 ڈیز تو ضرور لکھا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری انٹر لنک ہیں. آپ سکیم میں سے کوئی ایک چیز جو ہے نا جہاں آپ کی مرضی ہو وہ نہیں لے سکتے، مگر وہ ایک چیز تو اٹھا لی کہ جی یہ 90 دن لکھا ہے، مگر 90 دن کے علاوہ بھی بہت کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے نا یہ دستور بھی جو ہے بہت ساری چیزوں کو وہ آنسر نہیں کر پا رہا، یا جو تشریح درکار تھی. جب آپ کے سامنے ایک کویسچن رکھ دیا جاتا ہے، جب سپریم کورٹ کے سامنے ایک کویسچن ریز ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایشو ہے اور اس کو بھی آنسر کریے، تو وہ ایشو اگر درست تھا یا درست طور پہ اٹھایا گیا تھا یا غلط طور پہ، آپ کو اس کو آنسر کرنا چاہیے تھا، اور سٹل وہ آنسر نہیں ہوا، اور وہ جو ہے نا وہ درمیان میں معلق ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے ہیں اس کے، بلکہ کئی ویکس ہو گئے ہیں اس کو، اس ججمنٹ کو، جس کو ججمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو آئے ہوئے کئی ویک ہو گئے ہیں، اور مگر اس کے نتیجے میں کوئی بحران حل نہیں ہوا، بلکہ بحران مزید جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو جس چیزیں بڑھیں گی تو وہ خرابی پیدا کرے گی. ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں. فورم اگر آپ کو کوئی بھی پسند ہے، اگر آپ کو پارلیمان کا فورم جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان شاید اس بات کو، اس ایشو کو، یا اس طرح کے ایشو جو اس سے پہلے ملک میں پیدا ہوئے ہیں شاید ان کو بھی ریزالو نہیں کر پایا، اور آج کا ایشو بھی ریزالو نہیں کر پا رہا. تو پھر کسی اور کے بیٹھنے سے بیٹھ جائیے، اور اگر وہ وکیل ہیں وکیلوں کے کہنے سے، مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو سیاستدان ہیں کوئی اور نہ بٹھائے یا بیٹھنے سے اٹھائے، وہ جدوجہد اتنی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آیا جائے، مگر پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی معاملات، سیاسی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے اور باہر جانا پڑتا ہے.